علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف پر۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں پابند کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، کبھی نفلی و مستحبی ہوتا ہے اور کبھی مصنوع و واجب ہوتا ہے۔ ہر ایک کی تفصیلی احکام و آداب اور فضائل و مسائل ہیں، جو حدیث و فقہ کی ہر کتاب میں تقریباً موجود ہیں، لیکن ہر کتاب ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہوتی۔ پھر بڑی کتابوں کے مختلف ابواب تک رسائی اور استفادہ اتنا آسان نہیں کہ معمولی لکھا پڑھا مسلمان اپنی علمی ضرورت وہاں سے پوری کر سکے۔ اس لیے عامی افراد کی باسہولت استفادے کے لیے اعتکاف سے متعلق جملہ پہلوؤں پر مشتمل مواد چھان کر چیدہ مسائل و فضائل اردو زبان میں آسان تعبیرات کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک عظیم الشان نعمت اور بہت بڑی دولت لیلۃ القدر ہے۔ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کی عظمت اور برکت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ لیلۃ القدر کی راتیں طاق راتیں، جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ہوتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی عظمت اور برکت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی شان دگنا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کام میں اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت سورہ قدر کے نام سے نازل کی ہے، اور اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ جتنا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب صرف ایک رات کی عبادت سے ملتا ہے، اور اس زیادہ ثواب کی کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے، اور پہلی امتوں کو شب قدر نہیں ملی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی تعین کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں غیر معین طور پر ہوتی ہے، اور ہر سال ایک ہی رات میں نہیں ہوتی، اور آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ 20واں روزہ گزار کر جو رات آئے گی وہ 21ویں رات ہے۔ اس فضیلت اور عظیم رات کو اور اس کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور عبادت کو سنت قرار دیا گیا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہر جائیں اور شدید ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اعتکاف پر جو ثواب کا وعدہ ہے وہ ہر حالت میں مل جائے گا، خواہ مسجد میں سوتا ہی رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اللہ رب العزت کا دربار اور شاہی آستانہ ہے۔ اس وجہ سے مسجدوں میں بازاروں کی طرح آوازیں بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں پڑا رہے۔ اگر کوئی شخص کسی دنیا دار انسان کے دروازے پڑا رہے تو وہ بھی آخر اس کو کچھ کہہ ہی دیتا ہے، محروم واپس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو رحم الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص 10 دن تک اللہ کے دربار میں پڑا رہے گا اور شاہی آداب کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا تو کیسے اللہ کی رحمت و نوازش اور محبت سے محروم رہے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ خود کو وابستہ کر لینا ہے، سب سے ہٹ کر اور ساری دنیا کی مشغولیت کو چھوڑ کر اسی پاک ذات میں مشغول ہو جائیں، اور غیر اللہ سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں اسی طرح مشغول ہو جائیں کہ خیالات اور تفکرات میں صرف اور صرف اللہ پاک کی فکر اور اس کی محبت میں سما جائے، کیونکہ یہی محبت اور فکر و خیال کل قبر میں کام آئے گا، جب سب اکیلا قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ پھر اللہ کی محبت سے وہاں سکون ہوگا، ورنہ تاریکی، اکیلا پن، وحشیت اور کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ موذی جانوروں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا رہے گا۔
اس لیے جسم میں طاقت و استطاعت کی صورت میں اعتکاف میں بیٹھ کر ان عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت کے بعد قبرستان میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مسجد نہیں ملے گی، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیے اور کوئی بھی عبادت طریقے اور مسائل معلوم کیے بغیر صحیح طور پر انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہر عبادت کو انجام دینے سے پہلے اس کے مسائل اور طریقے کو معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوگی اور محنت ضائع ہو جائے گی۔ جی تو اب تھوڑا سا اعتکاف کی لغوی معنی اور تعریف کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرنے اور روکنے کے ہیں، یعنی کسی جگہ پر ٹھہر جانا، اس میں اپنے آپ کو روکنا۔ اعتکاف کے شرعی معنی یہ ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرنے کو عبادت سمجھ کر اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو وہاں ٹھہرا رہے۔ اجتماعی اعتکاف کا ثبوت مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 380 میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشر کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ کا اعتکاف کیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کیا تھا، پھر دوسرے عشرہ کا اعتکاف بھی اسی واسطے کیا۔ پھر مجھے کسی بتانے والے فرشتے نے بتایا کہ وہ آخری عشرہ میں ہے، اس لیے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا ہے۔ جو شخص تم میں سے اعتکاف کرنا چاہے کر لے۔ چنانچہ آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 271 میں یہ ہے کہ 281 میں یہ الفاظ ہیں، جن لوگوں نے میرے ساتھ پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا وہ آخری عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مسلم جلد نمبر اول صفحہ 381 سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی خیمے لگائے گئے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ فرمایا، اس بنا پر کہ ان کے غیر مخلص ہونے کا اندیشہ ہوا یا بوجھ غیرت کے کہ مسجد میں مرد بھی ہوں گے، منافق، دیہاتی، سبھی قسم کے لوگ آئیں گے، پھر حاجات بشریہ کے لیے ان کا نکلنا بھی ضروری ہوگا، اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسجد میں ہونا مقصد اعتکاف تخلی ان دنیا والازواج کو فوت کر دے گا۔ اعتکاف کی فضیلت اور ثواب اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے آخری زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ لیکن حیرت ہے کہ لوگ اس کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 1، یہ میں آیت آپ لوگوں سے ادھر مینشن کر دوں گی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ جی تو اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں اعتکاف کے 2 بڑے اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑھتا ہے اور پھر دنیا بھر کے قصے قصبے پیش آتے ہیں جن میں جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان وغیرہ ضرور ہوتا ہے۔ بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ تشریح حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر دیتا ہے تو اگرچہ وہ عبادت اور ذکر، تلاوت وغیرہ کے راستے سے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے، لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا
وہ بیماریوں کی عیادت اور خدمت نہیں کر سکتا، جو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کسی لاچار، مسکین، یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، جو اگر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لیے نہیں نکل سکتا، میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا، جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث میں اعتکاف والے کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اس کے حساب اور صفیحہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جن کے کرنے میں وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، اور وہ ان کا عادی تھا۔ تشریح نمبر یہ ہے تشریح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب نور اللہ مرکزہ۔ دو مخصوص منافع اعتکاف کی اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بعض اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں مصیبت کا ہو جانا کسی قدر ظلم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازہ کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے انوار ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو جاتا اور یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کے اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! کسی قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دھار برستی ہے۔ اچھا جی، اگر آپ لوگ نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو میں کافی لانگ ہو جائے گی تو میں اس کو یہیں پہ ختم کر رہی ہوں، سو اس کا پارٹ 2 اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں ضرور اپلوڈ کروں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔